جی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سارے کے سارے؟ اور ہماری جانب سے آپ تمام کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عارفہ مظفر آل دا وے فرام ٹورنٹو. ہماری ویب سائٹ ہے www.eawaz.com، الیکٹرانک آواز سے eawaz.com. ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ، فیس بک پہ ہمارے پروگرام ہوا کرتے ہیں. یقیناً آپ لوگوں کا فیڈ بیک کین میک اے ہیوج ڈفرنس. میرے ساتھ اس پروگرام میں ہمیشہ جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب شامل ہوا کرتے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ان کی نالج سے ہم فائدہ لیتے ہیں، ان کا تجزیہ ہوتا ہے، وہ ہر دن کی مناسبت سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اپنا انالیسس پیش کرتے ہیں. آج کا پروگرام یقیناً دنیا کے حالات کو جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے تو انتہائی دگرگوں حالات نظر آتے ہیں. مگر چلیے صاحب، بعض اوقات دوسروں کی بات کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ اپنا گھر ہی چوپٹ ہے تو ہمیں دوسروں کی مصیبت تھوڑی بھی، اور اپنے گھر کا مسئلہ ہم سے حل نہیں ہوتا. 23 مارچ کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام ہوگا. مین تھیم ہماری 23 مارچ ہی ہوگی. اور ظاہر ہے قرارداد پاکستان 1940 23 مارچ کو پیش کی گئی تھی. پھر 1956 میں جو ڈومینین آف پاکستان سے اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہمارا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ پیش کیا گیا تھا 23 مارچ کی مناسبت سے. بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اور یقیناً بہت سے لوگوں کو اس کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں علم بھی ہے، مگر پاکستان کے اکثر ایونٹ کے بارے میں، صرف پاکستان نہیں بلکہ میں اسٹیٹس کے بھی ایک دو پروگرام دیکھ رہی تھی جس میں ان کو اپنی بعض شخصیات کی جب تصویر دکھائے گی تو دے couldn't recognize it. بہرحال اس حوالے سے میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب کو. bittertruth.uk آپ کی ویب سائٹ ہے جہاں آپ کے مختلف کالمز ہوتے ہیں، آپ کے مختلف پروگرامز وہاں ہوا کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ بارک اللہ فیک. جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. سر بہت شکریہ. 23 مارچ کے حوالے سے پروگرام آج کرنا چاہ رہے تھے، آپ کا بھی یہی خیال تھا، مگر وہ ایک کہاوت ہے، چکنے گھڑے پہ بوند پڑی اور پھسل گئی. فرق تو ہمیں کسی چیز کا بھی نہیں پڑتا، ہم ہر چیز کو اسلامک رنگ بھی دے دیتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی اللہ نے تو کہا کہ مت بیچو قرآن کی آیات کو، مگر ہم یہی کچھ ہی کرتے چلے آ رہے ہیں. اور خاص طور پہ اگر نان مسلم کرے گا تو اس کے لیے تو سزا ہے، مگر ہم خود مسلمان ہی وہ سب کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں. بہرحال 23 مارچ کے حوالے سے آپ سے تھوڑی سننا چاہتی ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وإخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اور تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے. اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. صدق اللہ علیہ العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا باری تعالیٰ کی ذات گرامی اور درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اس کے بعد اما بعد، اس دنیا میں بہن بسنے والے تمام انسان اول سے آخر تک دو قوموں میں تقسیم ہیں. ایک وہ قوم ہے جو دین اسلام کو مانتی ہے اور جس کو مومن و مسلم کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری قوم وہ ہے جو دین اسلام کا انکار کرتی ہے، جن کو ہم غیر مسلم کہہ سکتے ہیں. اور قرآن کا واضح اعلان ہے کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن.
یعنی اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی جس کا تقاضا تھا کہ اس پر سب ایمان رکھتے اور سب مومن ہوتے، لیکن پھر تم میں سے بعض کافر ہو گئے اور بعض مومن رہے۔ قرآن کی اس آیت سے بہت معلوم ہوا ہے کہ انسانوں کی تخلیق کے ابتدائی دور میں کوئی انسان کافر نہ تھا۔ یہ کافر اور مومن کی تقسیم بعد میں کچھ لوگوں کے کافر ہو جانے کے بعد وجود میں آئی، کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام تو مسلمان تھے، ان کی اولاد مسلمان تھی۔ یہی بات اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے بھی ان کی حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے، کل مولود یولد الی الفطرہ فابواہ یہودیہ اور عیسرانیہ، یعنی ہر بچہ فطرت تسلیم پر پیدا ہوتا ہے جس کا تقاضا مومن ہونا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچہ اسی مذہب کے اندر جو ہے اسے لے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسان جو ہے دو قوموں میں تقسیم ہو گئے ہیں، یعنی کافر اور مومن۔ کافر اور مومن، اس تقسیم کا سبب جو کفر ہے، یعنی کفر کیا ہے؟ اللہ کا انکار ہے، ورنہ ابتداء سب مسلمان تھے اور کفر کی وجہ سے مومن برادری سے خارج ہو گئے۔ جبکہ مسلمان خواہ کسی ملک اور خطے کا ہو، کسی بھی رنگ اور قبیلے کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، سب کو قرآن نے ایک برادری قرار دیا ہے، یعنی انما المؤمنون اخوہ، یعنی مسلمان تو سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور دوسری طرف اسلام نے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا ہے کہ مسلمان اور کافر اگرچہ آپس میں باپ بیٹے یا حقیقی بھائی ہوں، کتنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، تب بھی وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اس سلسلے میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا یرث المسلم کافر ولا یرث الکافر المسلم، یعنی مسلمان جو ہے کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ کافر کوئی بھی عقیدہ رکھے، کوئی بھی عقیدہ اس کا ہو، ایک ہی ملت ہے وہ سب۔ یہ بھی ایک اور حدیث میں مجھے یاد آ گئی کہ الکفر ملت واحدہ، یعنی کفر ایک ملت، کفر جو ہے کہ ملت واحدہ ہے، کہ اکائی ہے۔ اس طرح قرآن و سنت نے دنیا کے تمام انسانوں کو دو الگ الگ ملتوں میں تقسیم کر کے فیصلہ کر دیا، بلکہ مسلمان ایک ملت ہے اور کافر دوسری ملت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ حسن سلوک، انصاف، خیر خواہی، مدارت کریں آپ، لیکن کسی محبت اور دوستی کی صورت میں آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کو اپنا رازدار آپ بنا لیں، آپ نہ ہی ان کے طور طریقے آپ اختیار کریں، بلکہ جو کفار تم سے لڑیں، تمہارے دین کے در پہ ہوں، تمہیں ختم کرنے کے پیچھے لگے ہوں، تو ان کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی ایسے ہی کافروں کے بارے میں قرآن نے ہدایت کی ہے نا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اصحاب کی تقلید کریں جنہوں نے اپنے ایسے ہی کافر ہم وطنوں اہل خاندان سے صاف کہہ دیا تھا۔ یعنی قرآن سورہ ابراہیم میں موجود ہے کہ انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ وکفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یعنی ہم تم سے اور ان بتوں سے بیزار ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، یعنی شرک کرتے ہو، ہم شرک سے بیزار ہیں، ہم تمہارے منکر ہیں، اور جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ گے ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کھلا عداوت و دشمنی رہے گی۔ یہ قرآن کی الممتحنہ سورت کی آیت نمبر 4 میں نے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ آپ کو ترجمہ بتایا ہے۔ یعنی عہد رسالت اور خلافت راشدہ میں ہمارے غیر مسلموں سے، کافروں سے جتنے بھی جہاد ہوئے وہ اسی دو قومی نظریے پر مبنی تھے، دو ملی نظریے پر مبنی تھے۔ ساری صلیبی جنگیں بھی اسی بنیاد پر لڑی گئی، یعنی ایک طرف مسلمان ہے، مسلمانوں کے خلاف دوسرے عقیدے کے لوگ ہیں۔ انبیاء سابقین کو بھی کافروں سے جتنے مار کے پیش آئے سب میں یہی دو ملی نظریہ کا فرما تھا، ورنہ ہر نبی مسلمان ہے، ہر کوئی اسلام لے کے آیا تھا۔ اب دنیا میں مدینہ پہلی اسلامی ریاست تھی میری بہن جو کہ اسی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ مملکت خدا پاکستان وہ ریاست ہے جو کہ اسی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ اس وقت دنیا میں جو جتنے ممالک موجود ہیں ان سب کی بنیاد ان کی سب کی بنیاد جو ہے ان کی جغرافی سطحیں ہیں، جو کہ دراصل مغرب کا نظریہ ہے۔ اور آپ جانتی ہیں، ہم کئی پروگرام بھی کر چکے ہیں کہ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں پر ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافی حدود پر استوار کر دی، جبکہ پاکستان کی بنیاد نہ تو رنگ و نسل پر ہے نہ ہی جغرافی حدود ہے، بلکہ اس کی بنیاد جو ہے خالصاً لا الہ الا اللہ ہے، کہ ایک عقیدہ اور ایک کلمے کی بنیاد پر جو قوم بنی ہے، یعنی امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ، وہ سب اس مملکت کے باشندے ہیں۔ یہ اس ملک کی بنیاد کی تعریف ہے۔
اسی نظریے کی بنیاد پر بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں نے طویل قربانیوں کے بعد اس مملکت کو حاصل کیا. کیا تو قربانی دی گئی، آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. بر صغیر میں مسلمان 1000 سال حکومت کرنے کے بعد جب حکمرانوں اور بادشاہوں کی کوتاہیوں اور دین سے دوری کے باعث غلام بن گئے اور انگریز کا غلبہ ہو گیا، جو کہ تقریباً 250 سال پر محیط رہا، اس عرصے میں مسلمانوں کے قائدین و مفکرین اور علماء نے جو آزادی کی جدوجہد جاری رکھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی تھی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے. لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں. پھر ان حالات کو دیکھتے ہوئے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی الگ تنظیم کی بنیاد رکھی گئی. اور اسی زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، فرسٹ ورلڈ وار، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے کیونکہ جرمنی کا ساتھ دیا. ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد پہنچائی، انہیں مدد، اور ان کی ہمدردی مسلمانوں کے جتنے بھی ہندی مسلمان تھے، ہم جو وہاں تھے، وہ سب کی ہمدردیاں ہماری ترک مسلمانوں کے ساتھ تھیں، خلافت عثمانی کے ساتھ تھیں، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے اناج پیدا ہو گیا تھا. وہ دشمنی کا پہلی وجہ تھی. لیکن انہوں نے مسلمانوں سے وعدہ کر لیا کہ ہم کو اس جنگ میں کامیابی ملی تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ترکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا یہ وعدہ جو تھا کس قدر فریب کاری تھی مسلمانوں کے ساتھ. جب انگریز کو فتح ملی تو انہوں نے ترکی کے سلطان کے ٹکڑے کر دیے. ان کے مسلمانوں کو اس فریب کی سب سخت تکلیف پہنچی، یہ آپ کو پتا ہے، آپ جانتی تاریخ کی سب ہے. اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے، آپ کو یاد ہوا کہ مولانا محمد علی جوہر ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کر دی تھی. لیکن اسی زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی تحریک بھی شروع کر دی تھی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سنگھٹن کی تحریک بھی شروع کی. پھر 1928 میں کانگریس نے جو ہندو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو 12 سال قبل تسلیم کر چکے تھے، بالکل نظر انداز کر دیا گیا. تو پھر مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا، انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت سب کچھ مسلمانوں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا، اور نہ ہندو سے تعاون کے مسلمانوں کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار. چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی. 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کو مستقل عہدہ قبول کر لیا، تو پھر انہوں نے تجویز کو اپنے جمع پہنانے کی کوشش شروع کر دی. اور آخرکار 23 مارچ 1940 کو، یعنی آج سے 82 سال قبل آج ہی کے دن، کل جو شروع ہوگا دن، انہیں لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے. اس ایام کو قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا. اور مسلمانوں نے یہ نعرہ بلند کر دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس زمانے میں ہندو کانگریس نے مسلمانوں کو اپنی اکثریت کے جال میں پھانسنے کے لیے ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ بھی لگایا. یہ ایک چال تھی. اب تو کتابیں بھی آ گئی ہیں جس کے بعد بتا دیا گیا ہے، واضح ہو گیا ہے. لیکن مسلمانوں نے مسلم بھائی کا جوابی نعرہ بلند کیا. انہوں نے کوئی دشمنی کا نعرہ نہیں لگایا، ان کا مسلمان کا بھائی ہے، جس سے پورا بر صغیر گونج اٹھا. یہ صرف جذباتی نعرہ نہ تھا، بلکہ یہ مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کی آواز اور سیاسی منشور کا عنوان بھی تھا. یہ قرآن و سنت کا عطا کردہ وہ 2 قومی نظریہ تھا، 2 ملی نظریہ تھا، جس نظریے کی طاقت پر مسلمانوں نے بیاکٹ 3 طاقتور انگریزوں، ہندوؤں اور سکھوں سے چوکھی لڑائی لڑی، اور پھر اس کے بعد جا کر یہ قرآن دے کے پاکستان حاصل کیا. یہی وہ نظریہ ہے جس پر اس مملکت کا وجود منحصر ہے، بلکہ امت مسلمہ کا وجود، اس کی ترقی اور کامیابی بھی اسی نظریے پر قائم رہنے پر ہے. اور یہ طاقت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی باطل قوتیں نہیں کر سکی. اور ہمارا شاندار ماضی، جو ہمارا ماضی اس پر شاہد ہے کہ یہی وہ اسلامی برادری ایمان اور قوت تھا جس نے تھوڑے ہی عرصے میں مشرق و مغرب اور شمال و جنوب، کالے اور گورے، امیر و غریب، عرب و عجم کے بے شمار افراد کو ایک لڑی میں پرو دیا، اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئے. اور جب مسلمانوں نے اس میں کمزوری دکھائی، ہر جگہ پہ سپاہی سے 2 4 ہونا پڑا.
دشمنوں نے رنگ، زبان، وطن، علاقہ، نسل، قبائل کے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان کو باہم ٹکرا دیا۔ اسپین سے مسلمانوں کے 1000 سال کی حکومت کا خاتمہ اسی وجہ سے ہوا۔ ترکی کے خلاف تو عثمانیہ بھی اسی ٹکراؤ کے نتیجے میں پارا پارا اور پھوٹ کی نظر ہو گئی۔ اور دور نہ جائیں، قطب مشرقی پاکستان کے علامات سانے کے لیے بھی بھارت نے اسی وطنی اور لسانی قومیت کو اعلیٰ کار بنایا۔ اب موجودہ پاکستان میں لسانی اور وطنی قومیت کے نئے بت تراش دیے گئے ہیں، جن کی وجہ مسلمانوں کی ملت وحدہ کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں۔ لسانی اور وطنی عصبیتوں نے ایسا اندھا کر دیا ہے کہ مشرقی پاکستان کی طرح پھر بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بڑی دلسوزی سے یہ وصیت فرمائی تھی کہ لا ترجعوا بعدی کفار یضرب بعضکم رقاب بعض، یعنی میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگو۔ جن گھناؤنی عصبیوں تک سود پھونکا جا رہا ہے میری بہن، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہر مسلمان تک پہنچنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ لیس منی من دعا الی عصبی، لیس منی منا من مات علی عصبیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی طرف بلائے، اور جو شخص ہم میں سے نہیں جس کی موت عصبیت پر آئے۔ اس صورتحال کے پشت پر ہمارے دشمنوں کی سازشیں تو کار فرما ہے، لیکن یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ کوئی بیرونی سازش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اسے ہماری ایسی کمزوریاں ہاتھ نہ آ جائیں جن کے ذریعے اپنے مکر و فریب کا تانا بانا مچ سکے اور ہمارے ہی لوگ ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری وہ ظلم، بدعنوانیاں اور حق تلفیاں ہیں، جن کی وجہ سے موجودہ سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام ہے، اور جو اس ظالمانہ نظام کی بے دین فضا کو قدم قدم پھیلا رکھا ہے۔ اب نئی نسل اس صورت بڑی مضطرب ہے، اور مجھے کیونکہ روزانہ کئی پیغامات ملتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں جو نوجوان ہماری نسل ہے، جو پڑھی لکھی نوجوان نسل ہے، وہ بڑی مضطرب ہے، بڑی پریشان ہے، بے شمار قسم کے سوالات کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس اضطراب کو بنیاد بنا کر بیرونی سازشوں نے اس پر لسانی اور صوبائی عصبیت کا بھی جال پھینکنا شروع کر رکھا ہے۔ میڈیا بھی اس میں استعمال ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ ہمارا اصل مسئلہ پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچ یا مہاجر نہیں ہے میری بہن۔ ان میں سے کسی طبقے کو نہ تو ظالم کہا جا سکتا، نہ مظلوم قرار دینا پڑے گا، پر یہ پلے درجے کی ہماری بے انصافی ہوگی، بلکہ ہمارا اصل مسئلہ وہ بے دینی اور خدا فراموشی ہے جو ظالم کو بے خوف و خطر ظلم پر آمادہ کرتی ہے۔ یہی وہ ذہنیت ہے جس نے ہر جگہ مظالم اور حق تلفیوں کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور یہی ذہنیت دوسروں سے ہر وقت اپنے نام نہاد حقوق کا مطالبہ کرتی رہتی ہے، لیکن اسے نہ اپنے فرائض کا کوئی احساس ہے، نہ دوسرے کے حقوق کا کوئی پاس ہے۔ اس سب کا علاج میری بہن صرف اور صرف یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کو حقیقی جامہ پہنا کر قرآن و سنت پر مبنی اسلام کے نظام معیشت اور نظام عدل کو عملاً نافذ کر کے ان مظالم، بدعنوانیوں، حق تلفیوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس وقت اگر پاکستان میں سیاست کا تجزیہ کریں تو ہمیں تاریخی آئینے سے جس چہرے کے خد و خال نظر آتے ہیں، وہاں پچھلی 7 دہائیوں سے زائد اوفو بالعہد کا جس بری طرح تمسخر اڑایا گیا ہے، کس طرح غلط لوگوں کی حکومت غلط سوچ اور غلط پالیسی کی بنا پر ارض وطن میں بربادی پیدا کر رکھی ہے، اور غلط معاشی اور سودی پالیسی کی بنا پر عالمی مالیاتی اداروں نے نہ صرف درپردہ ہمیں غلام بنا کر رکھ دیا ہے، بلکہ غیر پائیداری معاشی ثقافت نے بھی پاکستان کے آپریشنل باڈی کو ناکارہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس کے وجود اور آزادی کو اس کے اپنے سیاسی حکمران جو ہیں وہ چیلنج کر رہے ہیں، ہمارے سیاسی حکمران ان کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے پاکستان کی قومی آزادی، سالمیت اور مستقبل کو لاحق خطرات کو روکنے کے لیے یہ جو نفرت انگیز اجتماعی نظریات کا سدباب، اس کے خلاف ایک منظم مہم کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ ہمیں ایسا خطہ ارض عنایت کر دے جہاں ہم بندوں کو غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لا سکیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ سازشوں، معاشی غنڈہ گردی، سیاسی قتل و غارت اور بیک ڈور سازشوں کے ذریعے نظام حاصل کرنے کے لیے غیر ملکی آقاؤں کے احکام بجا لانے والوں سے نجات حاصل کر کے اپنے رب کے بتائے ہوئے احکام کی تعمیل کے لیے آج ہی کے دن 23 مارچ کو توفیق کی دعا کی جائے۔ 23 مارچ کو یوم پاک مناتے ہوئے ایسے تجدید عہد کی ضرورت ہے جہاں ہم اس کرپٹ نظام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنی قومی آزادی اور پائیدار مستقبل کے لیے قرآن سے رجوع کریں۔ اسی میں اسی ملک کی بقا ہے اور ترقی پوشیدہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ 23 مارچ کا یہی پیغام ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔
بہت شکریہ. میں نے بڑی تسلی سے آپ کی بات سنی اور مین وائل میں نے اپنے فیکٹس بھی ایک جگہ اکٹھے کیے. بڑی پیاری آپ نے بات چیت کی, قرآن پاک کا حوالہ دیا. اگر آپ پوری ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں نا تو ہر قوم کے بیچ میں ٹریٹرز نکلے, غدار بھی نکلے, یعنی کمر میں چھرا گھونپنے والے بھی نکلے. مگر مسلمان کی ہسٹری تو بڑی خوفناک ہے. اقتدار کے چکر میں اگر آپ بہت پیچھے بھی چلے جائیں تو اپنوں نے اپنوں کو بھی مروایا, ٹھیک, اپنے بچوں تک کو مروا دیا. آپ نے سلطنت عثمانیہ کا ذکر کیا, محمد شریف آتے ہیں, ان کے بعد سعود آ جاتے ہیں. مگر جب شریف جو والی مکہ تھے, جب انہوں نے آٹمنز کو کمر دکھائی تو برطانیہ والوں کا انہوں نے ساتھ لیا. مگر جب سعودز نے آ کے ان کو پیٹنا شروع کیا تو پھر برطانیہ والوں نے کہا جی یہ تمہارا معاملہ ہے, بیکاز اٹ واز آل پلانڈ. ٹھیک, آپ نے اتنی پیاری بات چیت کی. ہم نے بات شروع کی تھی 23 مارچ کے حوالے سے, آپ نے قرآن پاک کے حوالے بھی دیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک زندگی کا لایا عمل ہے, میرا آپ کا مینول آف آر لائف ہے. بٹ انفارچونیٹلی اگر ہم 23 مارچ کی بات کرتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح بہت سے نان مسلمز نے سپورٹ کیا تھا. اس وقت کے جو کرسچنز تھے, آج بھی مسلمان اگر ہندوستان میں پس رہے ہیں تو کرسچنز بھی پس رہے ہیں. بے شمار کرسچنز نے مسلم لیگ کو سپورٹ کیا تھا. کوٹ ان کوٹس میں اسی کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پرومس کیا تھا کہ اگر آپ مسلم لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں تو پاکستان, ایون پاکستان کا جب جھنڈا بھی بنا تھا تو خاص طور پہ وائٹ کلر مائنورٹیز کا دکھایا گیا تھا. مگر کیا حال ہے آج مائنورٹیز کا؟ اگر میں ریلیجن کی بات کرتی ہوں تو قرآن اور سنت ہی ہے نا ایک مسلمان کے لیے مینول آف لائف. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں کو معاف کرتے چلے آئے تھے. کیا آج اگر آپ پاکستان کی 23 مارچ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں, اور سب سے زیادہ فنیٹزم جو پھیلایا گیا ہے نا, یہ جو ریلیجیس ڈویژن والے لوگ ہیں انہوں نے پھیلایا. اس وقت بھی پاکستان میں جتنے ڈنڈا بردار اکٹھے ہوئے ہیں کس گراؤنڈ کے اوپر ہیں؟ ریلیجیس جو فنیٹکس ہیں جنہوں نے قرآن کی آیات کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے دلوں کو ڈیوائیڈ کر دیا. میں قائد اعظم محمد علی جناح کی دو چیزیں آپ کے ساتھ کوٹ کرتی ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان کو بنانے کا بھی کہا تھا, جیسے جناب سمیع اللہ ملک صاحب نے کہا کہ مائنورٹیز کے ساتھ جو انڈیا میں ٹریٹ کیا جاتا ہے, تو انہوں نے اسی حوالے سے کیا تھا. قائد اعظم ریمائنڈیڈ us again and again that Pakistan had been created for the Muslim minorities in India, and as such it is understood the pain and suffering of the minorities. 3 فروری 1948 کو کراچی میں پارسی کمیونٹیز کے ساتھ جب آپ بات چیت کر رہے تھے, انہوں نے یہی کہا تھا, he told them Pakistan is the fulfillment of the dream of the nation which found itself a minority in the Indian subcontinent. Therefore, Pakistan can never forget the minorities living within the borders. یہ میں پارسی کمیونٹی کے ساتھ کیا تھا. پاکستان کی اسٹرگل میں جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کرسچنز نے بڑا رول پلے کیا تھا. اور 20 نومبر 1942 انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا, if you help Muslim League to make Pakistan, we will never forget you after Pakistan come into existence. The Muslims will never forget your contribution. The Christian minority will be a sacred trust for us, and the protection for their lives and properties will be part of our duties. دو باتیں ایک اور میٹنگ میں بھی انہوں نے یہاں پہ دو لوگوں سے کیا تھا. He called on the Christian raise their voices in favor of the Pakistan and believed with the help of Punjabi Christians Pakistan would become a reality. اور ان لوگوں نے پھر سپورٹ بھی کیا تھا پاکستان کو. مگر آج جیسا میں نے بھی سمیع اللہ ملک صاحب, آئی ایم سو سوری کہ میں کوئی کنٹروورسی آپ کے ساتھ نہیں چاہتی. انفارچونیٹلی میں اس ملک میں جو دیکھ رہی ہوں, اور جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے, بھٹو صاحب جاتے ہیں, ضیاء الحق صاحب آتے ہیں, ہر موقع کے اوپر مذہب کی, یعنی ہر چیز کو وہ مذہب کا رنگ دینے کے بعد ایسے فنیٹکس پیدا کر دیے. یعنی خدا حافظ سے تو ہم اللہ حافظ کے اوپر لے آئے ہیں لوگوں کو. میں خود ان لوگوں میں سے ہوں. ایسے تفریق پیدا کی گئی ہے, اور
ہر آدمی جس نے تفریق پیدا کی ہے اس نے قرآن پاک کے حوالے دے کے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے تفریق پیدا دیکھیے کی. میں آپ کے ان تمام جتنے بھی آپ نے حوالے دیے ہیں اور اس میں ڈوز کرتے ہوئے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے آپ نے عرب و عجم کی بات کی، خلافت عثمانی کے خلاف جو اس کے مسلمان کا رول میں نے آپ کے ساتھ بیسیکلی کیا. اگر آپ کو یاد ہو تو آپ ہی کے ساتھ ہم نے اس میں بڑے جامع پروگرام کیے ہیں الحمدللہ. اس کی بڑی پذیرائی بھی ہوئی، انہوں نے تاریخی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے باقاعدہ ہم نے نقشوں کے ذریعے بھی اور تاریخوں کے لحاظ سے بھی تاریخ کتابوں کھنگال کے ہم نے وہ پروگرام کیا اور وہ ایک تاریخ کا حصہ بھی بن چکا ہے وہ پروگرام ہمارا. دوسری گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، کیا ہم نے کبھی ذاتی طور پہ اپنا محاسبہ کیا کہ ہم جو قرآن کا ذکر قرآن پڑھتے ہیں کیا ہم قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں؟ قرآن کا تو یہ مطالبہ ہے نا، افلا تدبر قرآن، تو اس قرآن کو تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اگر میں اور آپ کوئی بھی ہماری زبان میں، کوئی رشین زبان میں یا اسپینش زبان میں یا کسی ایسی اور زبان میں جو چائنیز زبان میں ہمیں کتاب کو تھما دے تو ہم تو اس کا ٹائٹل دیکھیں گے، اسے پھر طرف رکھ دیں گے، کوئی ہم نہیں پڑھ سکتے. نہیں پڑھتے تو بہت ہیں ہم، عربی میں پڑھتے. میں جو مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے آپ کے یعنی ریڈرز کو بھی، قارئین کو بھی، جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم رکھ دیں گے کیونکہ ہم نہیں پڑھ سکتے، ہمارے پاس ہم اس زبان کو نہیں جانتے. آپ اس میں کوئی شک نہیں، ہم عربی زبان بھی نہیں جانتے، لیکن عربی زبان کا تقریباً کوئی 100 کے قریب زبانوں میں ترجمے آ چکے ہیں. اب قصور کس کا ہے؟ قصور تو ہمارا اس میں میرا بھی ہے. میں کہتا ہوں کہ اب میں بعض کا تمثیل دیا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ میں ہر روز کالم اور آرٹیکل لکھتا ہوں، پروگرام بھی کرتا ہوں، ڈھول پیٹ رہا ہوں سوئی قوم کو جگایا جائے، لیکن اب میں بعض اوقات اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ قوم جو ہے یہ سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے. سوئی قوم کو تو جگایا جا سکتا ہے لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کرنے والے ہیں ان کو جگانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اپنی ڈیوٹی سے تو غافل نہیں ہو سکتے، اپنی ڈیوٹی کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں. آپ ہی کے توسط سے آپ کے جواب اس سارے جواب میں آپ سب لوگ جو سننے والے ہیں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے قرآن کی 2 آیات پڑھیں، 4 آیات پڑھیں، لیکن خدا را اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں. آپ اس آیت کا، اس صورت کا شان نزول دیکھیں، تاریخی پس منظر دیکھیں، اس کا پھر اس کے بعد 2-4 آیت جو آیتیں وہ پڑھیں. آپ دیکھیں قرآن کا مطالبہ ہے کیا. آپ یقین کیجئے کہ جس نے ہم نے قرآن کو سمجھ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تو یہ جو آپ نے جتنی بھی شکایت کی ہیں بجا ہیں ساری جاتے، یہ تمام مذہبی گروپ جو ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. ہماری لا علمی کو وہ کیش کرواتے ہیں. قوم جذباتی ہے، آپ جانتے ہیں ہماری وہ قوم ہے کہ ہم اپنے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نام کے اوپر ان کی ناموس کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیں گے. یہ بڑی ایک صفت ہے. لیکن میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور چیزیں بتائی ہیں اس کی طرف ہمارا غور ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں بے نمازی بھی جو ہے نا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس میں جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تارک نماز کے لیے کتنی وعید بتائی ہوئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے کہ اپنی بہنوں کے، بیٹیوں کے، ان کی جائیداد میں حصہ دیا کرو. ہم نہیں دیتے. ہم اپنی جائیداد کو بچانے کے لیے بچیوں کے قرآن کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں اور کئی طریقے اختیار کر لیتے ہیں. کہتے ہیں جی ہم نے بس جو دینا تھا اس کو شادی میں جہیز کے صورت میں دے دیا. بھئی یہ تو قرآن کا حق نہیں ادا ہوا. اس یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں. ہم اس طرح کے جو لا علمی میں جو ہے نا ان کے پیچھے، ان جماعتوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں. ایک اجتماعی ضرورت ہے قرآن فہمی کی. لیکن آپ یقین کریں، میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اب جہالت ختم، آہستہ جہالت ختم ہو رہی ہے. جس طرح رات کا بڑا گہرا اندھیرا ہو، بہت زیادہ اندھیرا ہو، لیکن صبح کی ایک چھوٹی سی کرن جب نمودار ہوتی ہے تو اندھیرا خوف کے مارے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، آخر وہ کافور ہو کے دن کا اجالا آ جاتا ہے. میں آج بھی پر امید ہوں انشاءاللہ آپ کی اور ہمارے جو پروگرام ہیں، ہم اپنے پروگرام میں چاہے احتجاج کریں، چاہے حقائق بتائیں، کچھ بتائیں، انشاءاللہ ان کا اثر ضرور ہوگا اور ہوتا ہے اس کا اثر. لوگ قرآن پڑھیں گے آپ کی اس بات میں. آپ کی ساری بات کا جو ہے حل جو ہے، میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ پیغام صرف یہی ہے آپ کی طرف سے، میری طرف سے بھی. یعنی آپ نے دل سوزی سے یہ بات کہی ہے کہ ہم لوگوں کو جو قرآن کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ جو استعمال کیا جا رہا ہے اس سے ہم بچ جائیں. اس سے بچنے کا طریقہ، ایک واحد طریقہ یہ ہے
کہ ہم واپس آتے ہیں اسی ٹاپک کی طرف. بنیادی طور پہ جو ہم نے پروگرام تو 23 مارچ کے لحاظ سے کر رہے ہیں نا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں کیونکہ ہمارا سیگمنٹ بہت لمبا ہو گیا ہے. اقلیتوں کے بارے میں ہمارے ساتھ رہیے. جی صاحب, ایک تو پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. بات 23 مارچ کے حوالے سے ہو رہی ہے. جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب, bettertruth.uk آپ کی ویب سائٹ ہے, بڑی تفصیل سے قرآن پاک کے ریفرنس سے آپ نے بات کی. میں تو وہیں ایک ہی جگہ پہ پھنسی ہوئی ہوں کہ پاکستان کا جب جھنڈا بھی بنا تو اس جھنڈے کی تفصیل بھی یہ ہے کہ وائٹ پارٹ جو ہے وہ مائنورٹیز کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, مگر ریلیجیس بانٹ کرنے والوں نے اتنی بری اور اسلام تقوی, صبر, ان تمام چیزوں کا درس دیتا ہے. مطلب آج پیشنس کا عالم آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں, اور پھر قرآن کے ہی یہ لفظ ہیں, جناب ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر طور پہ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ایک انسان کو مارنا ایک انسانیت کو مارنے کے مترادف ہے, مگر یہاں تو لوگ پتھروں سے اور اب تو بے حسی کا عالم یہ ہے کہ مارنے کے بعد درختوں کے اوپر بھی لٹکا دیا جاتا ہے. حالانکہ جب پاکستان بنا تھا تو عام آدمی نے قائد اعظم محمد علی جناح کو بہت سپورٹ کیا تھا, مگر پولیٹیکل بانٹ کھانٹ والے تو آج قائد اعظم کو بھی کہتے ہیں انہوں نے غلط فیصلہ کر لیا تھا. وہ جو مائنورٹیز قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں, آج ان مائنورٹیز کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. یعنی وہ قرآن کی آیتیں ہیں بڑی جگہوں پہ ابھی بھی, بلکہ میں نے جب ڈھونڈی نا تو سورۃ یاسین کے بیچ میں بھی ہے. ظاہر ہے میں تو نکمہ شاگرد ہوں اور محنت ہی اپنی سر مار کے سیکھنے کی کوشش ہی کرتی ہوں, کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے, ٹھیک ہے, اور ان کی زبان یعنی میرے جسم کا حصہ جو کچھ میں نے زندگی میں کیا ہے وہ گواہی دے گا کہ عارفہ نے کتنے غلط کام کیے. مگر آج آپ ریلیجیس گراؤنڈ کے اوپر جو ڈویژن کرنے والے ہیں, اسلام کہتا ہے توڑو مت جوڑو. اگر جھوٹ بولنے کی کہیں اجازت ہے تو وہاں اجازت ہے جہاں پر ہم دو لوگوں کو جوڑنے کے لیے, یعنی کسی کی بات جھوٹ نہیں, یعنی آپ برائی کی ترویج کے لیے بات کو آگے کنوے نہ کریں, آپ اس کو سبسائڈ کرنے کی کوشش کریں. مگر اس وقت سب سے زیادہ پرابلمٹک پھر زبان کے الفاظ, کہ اگر میں اپنی زبان سے گندے الفاظ استعمال کروں گی تو یہ زبان بھی میرے اگینسٹ گواہی دے گی قیامت والے دن. پاکستان کی بات ہو رہی ہے نا, 23 مارچ کی بات ہو رہی ہے نا, ریزولوشن کی بات ہو رہی ہے نا, اسلامک جمہوریہ کی بات ہو رہی ہے نا, اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں. ادروائز میرا کوئی لیکچر کا پروگرام اسلامک کا تو ہے کوئی نہیں, اور لیکچر کے لحاظ سے تو جناب ڈاکٹر صاحب بہترین انسان ہیں. میں تو ایک شاگرد ہوں اور میرے کنسرنز ہیں یہ والے. آج آپ ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جا کے دیکھیں, بندر کے ہاتھ میں ماچس آئی ہوئی ہے, آپ ٹویٹر کے اوپر دیکھیے جو لینگویج لوگ استعمال کرتے ہیں. قرآن نے اگر منع کیا تو آپ کو بہتان سے منع کیا, اور بہتان اتنا کامن ہے اس ملک میں کہ میں آپ کو پورے کنسرنز ہیں ان کو میں جمع کر کے میں ایک بات پھر دہرانا چاہتا ہوں. آپ کو دیکھیے کہ آپ جو باتیں کہہ رہی ہیں یہ درست ہیں, آپ معاشرے کی تصویر دکھا رہی ہیں, لیکن اس میں قصور کس کا ہے؟ سر قصور آپ کے ہمارے علماء کا قصور ہے, قصور ہماری لیڈرشپ کا ہے. میں یہ بھی مان لیتا ہوں بات, آپ کی بات ٹھیک ہے, مان لیتا ہوں میں. دیکھیے نا, اس قصور پھر بھی یہ نہیں, میں تو آپ کو انفرادی عمل کی طرف لا رہا ہوں. میں نے کہا کوئی ایسی تحریک شروع کی جائے کہ ہم اپنے پاکستان کے لوگوں کے اندر اسلام کی, قرآن کی تعلیم کی طرف اس طرح راغب کریں کہ وہ خود براہ راست قرآن کو سمجھ سکیں. سر وہی تعلیم اسلام, آپ کو پتہ ہے کتنے مدرسے ہو گئے ایک پاکستان کے, میں کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ان سے سوال کیا کہ بھئی آپ اتنی بڑی گاڑی چلاتے ہیں, یہ مطلب 5 کروڑ کی تو گاڑی ہے, آپ یہ اتنی بڑی 5 کروڑ, مطلب میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا 1 کروڑ کی ہوگی, مجھے نہیں پتا وہ کتنے کی آتی, جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں پاکستان کی. تو اس نے کہا جی میرا ہر شاگرد اگر 5 روپے بھی دے رہا تو میں ایسی گاڑیاں لے سکتا ہوں. ٹھیک, تو اسلام کے لحاظ سے ہی تو سب سے بڑی ڈویژن آئی ہوئی ہے. لوگ ڈنڈا پکڑ کے ہر گاڑی کو توڑنے کے لیے تیار ہیں. یہی جنہوں نے ادھورا ریلیجن اور ریلیجن کی ٹوپی پہن کے
پاکستان کا بیڑا غرق کیا, اور انٹرنیشنلی جتنی انسلٹ ہوتی ہے. مجھے پتا ہے آپ جیسے بڑے لوگوں کو تو محسوس ہی نہیں ہوتا ہوگا, ہم جیسے جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور جب یہ باتیں ہوتی ہیں اٹ ہرٹس می. اس کا جواب دینے دیں, میں آپ کو اس کا جواب تسلی بخش جواب آپ کو میں دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ہمارے ماڈل نہیں. سر پاکستان کو چلا تو وہی رہے ہیں نا, کمال کرتے ہیں آپ. مجھے جواب دینے دینا, ہمارا ماڈل نہیں ہے وہ. سر مجھے پتا ہے آپ کا ماڈل نہیں ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. نہیں سر آپ غلط, میں آپ کو روک رہی ہوں یہاں پہ. آپ کہتے ہیں وہ ہمارا ماڈل نہیں, میں مانتی ہوں آپ کا ماڈل نہیں ہے, مگر پاکستان کو چلا تو وہی وڈیرا شاہی رہی ہے نا, چاہے وہ ریلیجن کے نام پہ ہو, چاہے وہ درباروں کے نام پہ ہو, چاہے وہ جماعتوں کے نام پہ ہو. اور مسلم یعنی انہوں نے اپنے حلیے جبے جو پہنے ہوئے ہیں وہ مسلم. سب سے خطرناک وہ ہے جس نے حلیہ وہ بنایا ہوا ہے اور وہ عام آدمی کو اس حلیے میں اپنے پیچھے لے کے آ رہا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے. میں عارفہ مظفر, اگر میرا کریڈٹ خراب ہو جائے تو مجھے اپنا ایک انسان ہونے کے, ایک عام بندہ ہونے کے ناطے سے کریڈٹ ڈیولپ کرنے میں 5 سے 7 سال لگتے ہیں. تو پاکستان یہ پچھلے 3-4 سے گڑبڑی تو پچھلے میرا خیال ہے کوئی 40 سال سے حلال ہوتا چلا آ رہا ہے. اچھا سنیے, اب مجھے جواب دینے دیجیے, آپ جواب دینے دیں. آپ کا حق ہے. سر آپ شوگر کوٹڈ جواب دیتے ہیں نا. شوگر کوٹڈ جواب نہیں تو بڑا بالکل 2-4 کی طرح جواب دینے لگا ہوں آپ کو. ذرا غور سے سنیے آپ. میں نے جیسے پہلے کہا, میں پھر بات وہی شروع کروں گا. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حکومت یہ کر رہے ہیں, بات بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب میں اسی نظام کے خلاف ہوں, اس لیے تو میں نے آخر میں آپ نے 23 مارچ کے پیغام میں یہ کہا ہے کہ یہ جاگیردارانہ نظام. اس میں دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ملک میں کئی پیرل نظام چل رہے ہیں. ہمارے ملک میں پیری فقیری کا نظام بھی چل رہا ہے, مزارات کا نظام بھی چل رہا ہے, پیر فقیر بھی چل رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں, مگر مائنورٹیز کو آپ رائٹ نہیں دینا چاہتے. میں اس کی طرح ہونا چاہتا ہوں. دیکھیں نا, اگر ہم اسلام کو اس میں پڑھیں گے, اس پہ عمل کریں گے تو پھر جا کے ہم مائنورٹی کو دیں گے نا. چلیے مائنورٹی کی بات میں آپ سے پہلے کر لیتا ہوں کیونکہ یہ بات کرنی زیادہ ضروری ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے جھنڈے کے اندر سفید رنگ نہ بھی ہو تو تب بھی ہم محتاج نہیں ہیں, اسلام محتاج نہیں ہے کہ مائنورٹی کی بات نہ کرے یا کرے. مطلب ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن سنیے میری بات. بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے کے اندر یہودی مانگ رہا تھا, حضرت فاروق سے روک لیا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور بوڑھا ہو گیا ہوں, جزیہ نہیں دے سکتا, اس لیے مانگ کے آپ کو جزیہ دینا ہے. انہوں نے فوراً گھر بھیج دیا, فوراً اپنی شورا بلا لی, اور چند گھنٹوں کی مشاورت کا فیصلہ ہو گیا کہ آج کے بعد ریاست کا کوئی بھی بوڑھا آدمی جو کہ کمانے کے قابل نہیں ہوگا اس کو بیت المال سے وظیفہ ملے گا. آپ کو پتا ہے کہ یہ بات ڈنمارک اور سویڈن کے باقاعدہ جو ان کا فلائی نظام اس میں لکھی ہوئی یہ بات بغیر طور پر عمر لا اس کا نام ہی عمر لا رکھا ہوا. مطلب یہ تو دیکھیں نا اسلام نے بتایا. اب ہم اس پہ خود عمل نہ کریں. مجھے یہ بتائیں, ایک ڈاکٹر کے پاس میں جاتا ہوں, ڈاکٹر مجھے پرہیز بتاتا ہے کہ تم نے یہ چیز اس طرح کھانی, یہ کھانی, اس طرح یہ کھانی, دوپہر صبح یہ کھانا ہے, دوپہر کو یہ کھانا ہے, شام کو یہ کھانا ہے. میں گھر آ جاؤں اور میں اس ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے دوائیں کھاؤں, پھر میں ڈاکٹر سے میرا حق بنتا ہے کہ میں اسے شکایت کروں کہ مجھے تمہاری بتائی ہوئی دوائی کا آرام نہیں آ رہا. کام ہو گیا اسی حوالے سے. میں مانتی ہوں آپ اپنے لحاظ سے جو بات کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, مگر ہمارے کال اور فیل میں تضاد. میں آج بھی آپ کو تصویر سے کہتا ہوں کہ ہمارا علاج ماں سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں ہے. قرآن نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے جبر نہیں کیا تھا, محبت اور قوت کے ساتھ یہ پیغام پہنچایا گیا. آج بھی ہمیں اسی راستے پر چلنے کی ضرورت ہے. اگر ایک یہودی, گستاخ یہودی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور تمام مجلس بیٹھی ہوتی ہے اور میں فاروق یہ فیصلہ کر دیں گا اگر آج اس نے کوئی گستاخی کی تو اس کا میں سر قلم کر دوں گا, اور وہ ابھی آ رہا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق 40 قدم آگے اسے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں, اسے پھر لے کے آتے ہیں. جب وہ آتا ہے تو اس سے بیٹھنے سے پہلے اپنی جو چادر جو مورے نبوت پڑی رہتی ہے اس سے بچھاتے ہیں اس کے پاؤں, اس کے غلیظ اور نجس پاؤں کے نیچے اس سے جوتا سمیت اس کو بیٹھتا ہے اس کے اوپر, اور بیٹھ کے وہ 16 سوال کرتا ہے میرے نبی سے گستاخانہ سوال. اور رسول اللہ بڑی حوصلہ مندی سے, بڑے پیار سے, اخلاق سے انہیں جو ہے وہ جواب دیتے ہیں. جب وہ سوال جواب سے مل جاتے ہیں, جب کھڑا ہوتا ہے تو رسول اللہ چادر جھاڑتے ہیں اور پھر کندھے پہ رکھتے ہیں, پھر اسے چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں جان لاگ لے کے آئے. جب واپس آئے تو دیکھا حضرت فاروق کا چہرہ بڑا تمتما رہا تھا غصے کے ساتھ. انہوں نے کہا عمر میں تیرے دل کی کیفیت کو جان گیا ہوں, میں کیا کرتا, اس کی داڑھی میں مجھ سے زیادہ سفید بال تھے, اس لیے اس کا ادب مجھ پہ واجب ہو گیا تھا. چلیے سر, میں بھی وہی احترام ہی آپ کا کرتی ہوں مگر میرا اختلاف ضرور ہے.
نہیں میں بھی احترام کرتی ہوں، میں بالکل. بات یہ ہے کہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، دین ہمیں ایک دوسرے کا ادب احترام سکھاتا ہے مطلب ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ دین اب یہ ہم نے دین کا کوئی نظام تو لیا ہی نہیں ہم نے آج تک. ہماری عدلیہ ہے وہ انگریزوں کے نظام پہ چل رہی ہے. خالی کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی قانون قرآن سنت کے منافی نہیں ہوگا. تو کیا پاکستان میں سودی نظام نہیں چل رہا؟ کیا پاکستان کے بینک سودی نظام پہ کام نہیں کر رہے وہ مطلب ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ یعنی آپ مجھے یہ بتائیں، دنیا میں عدل قائم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. عدلیہ کا نظام تک تو سارے کے سارے وہ کہتے ہیں رشوت لینا رشوت دینا حرام ہے. آپ کی عدلیہ کے جتنے بندے ہیں سفارشی بندے ہی بھرتی ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات کہہ دوں، یا بات اس میں شاید یہ آپ کو یہ پسند بھی آ جائے. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاکستان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی پائپ لائن سے بدبودار پانی آ رہا ہے. کیا ہوا جی؟ گٹر کا پانی اور میٹھے پانی کی پائپ لائن پھٹ گئی اور پانی برابر ہو گیا، مطلب پانی آ رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تلاش کر لیتے ہیں کہاں پہ پائپ لائن پھٹی ہے، اس پائپ اندر گڑھا کھود لیں، اس کے 10,000 مولوی بٹھا دیں، 10,000 آدمی قرآن کرنا شروع کر دیں، تو کیا پانی پائپ لائن ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں ٹھیک ہوگی جب تک پائپ لائن کو درست نہ کیا جائے، پائپ لائن کی مرمت نہ کی جائے. چلیے ٹھیک چاہے جتنے مزید قرآن پڑھیں وہاں پہ بیٹھ کے. ٹھیک سر. اس نے ضرورت سمر کیا میری بہن کے بجائے ہم یہ بات کرنے کے کہ ہمارے ہمیں تو پتا ہے کہ پاکستان میں کیا کیا برائیاں در آئی ہیں، کیا کیا فتنے چل رہے ہیں. ہمیں اس بات کا علم ہے کہ مذہب کے نام پہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں. مذہب کے نام دونوں طرف سے ہو رہا ہے، جو سیکولر حضرات ہیں وہ بھی، اور جو مذہبی حضرات جنہوں نے مذہب کا چوڑا پہنا ہوا وہ بھی یہ کر رہے ہیں. مطلب ہے دونوں ہی شدت آ گئی ہے. اس کے درمیان ضرورت سمجھ کی ہے کہ ہم آپ کے ذریعے خود دوستوں سے، لوگوں سے، سننے والے سے یہ کہیں کہ بھائی خدا کے لیے تم قرآن کا مطالعہ کرو، براہ راست خود مطالعہ کرو. آج آن لائن جا کے دیکھو کتنی زبانیں قرآن کا ترجمہ آ گیا ہے. جو آپ کو پسند ہے ترجمہ وہ کھولیں، آپ سنیں، آپ اپنی زبان میں سنیں، لیکن کم از کم جو قرآن پڑھیں آپ اس قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھیں آپ. میں تو آپ کے توسط سے یہ استدعا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں، اپنے رب سے کیا باتیں کرتے ہیں. جس طرح دیکھیے آج میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ تول کے بول رہا ہوں، اور میں ریلیونٹ بولتا ہوں. آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب دوں تاکہ آپ کی تسلی ہو سکے، اور آپ کے سوالوں نے اور لوگوں ذہن میں جو سوال پیدا کیے ہیں ان کو بھی میرا یہ جواب جا سکے. میں یہ سوچ کے یہ بات کر رہا ہوں. یہ نماز بھی تو وہی مناسک ہے نا، نماز کا وہی بات ہے نا، اپنے اللہ سے گفتگو کرتے ہیں. اللہ نے نماز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم اس طرح نماز پڑھو کہ تم جیسے مجھے دیکھ رہے ہو. اگر یہ تمہارے ذہن میں نہیں آتا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، تو لیکن تم یہ تو خیال کرو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. کیا ہم نے کس تصور سے نماز پڑھی، اپنے اللہ سے ایسے باتیں کی جس طرح آج میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں؟ کیا میں نے اپنی نماز میں اللہ سے ایسی باتیں کی؟ آپ یقین کیجئے جس دن ہم نے نماز کا معنی سمجھ لیا، نماز کا مقصد سمجھ لیا، جتنے بھی آپ کی یہ شکایت گلے شکوے ہیں یہ آپ کو نہیں رہیں گے. بہت شکریہ سر، میرا کوئی گلا شکوہ نہیں، اللہ کرے میں اپنے آپ کو درست کر لوں. مگر یس 23 مارچ کے حوالے سے پروگرام ہے. ملک 23 مارچ کا بحث یہی ایک پیغام ہے کہ آپ نے جس اوفو بالعہد میں اس ملک کو لیا تھا اس وعدے کو پورا کریں. اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کریں تو اس کو نہیں معاف کرتے، پھر ہم اللہ سے کیوں یہ توقع لگا رکھتے ہیں کہ وہ ہماری حالت کو صحیح کرے. بہت شکریہ سر. مگر سر آپ جتنے لوگ پروگرام کو سن رہے ہیں ذرا اس بارے میں غور ضرور کیجئے گا، ضرور غور کیجئے گا. قائد اعظم، ریزولوشن آف پاکستان، اسٹرگل کے بیچ میں کن لوگوں نے ساتھ دیا، آج کا وتیرہ ہمارا کیا ہے، اور وہی ریلیجن کا نام استعمال کرتے ہوئے ملک کو ہم کہاں سے کہاں چلے گئے، ہمارے کال اور فیل میں کتنا تضاد ہے. اٹ از ہارٹ بریکنگ، اٹ از ہارٹ بریکنگ. اور یقیناً میں اور آپ، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ پیسے کی تو کوئی انتہا ہے ہی کوئی نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے جی سر، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری بہن. پاکستان میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ یہیں سے سو ٹوٹیں گے. بس سر میں خواب کی دنیا میں جیوں گی. تھینک یو ویری مچ. خواب کی دنیا میں جئیں گے. ہم سپرب ہیں، جنت پہ ہمارا ٹھیکہ ہے، ہم اسلامک ملک ہیں. پاکستان پوری دنیا میں تباہی آ سکتی ہے، اس جنت کے ٹکڑے کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا، بیکاز وی آر لیڈ بائی بیسٹ امامز ان دا ورلڈ. لیکن خواب دیکھنے کا بھی حق ہے، لیکن سچے خواب وہی ہوتے ہیں جب آدمی اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ کر کے باوض ہو کر لیٹے. تھینک یو سر. بہرحال یہیں پہ پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت دیجیے گا. ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا.
آپ ان کی ویب سائٹ پہ اگر تشریف لائیں تو بہت خوبصورت تحریریں آپ کو ملتی ہیں جو یقیناً ہمارے دماغ کو معطر کر دیتی ہیں. پروگرامز ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے جو آپ کے پروگرام ہیں آپ ان تمام پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں bittertruth.uk. مگر گفتگو کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے, ضرور سوچئے گا. اگر مگر سے نکلیں آپ, اگر مگر سے نکلیں آپ. جی سر, میں نے کہا اگر مگر سے نکلیں آپ, اگر مگر نہیں. بس سر وہی نا, آپ پاکستان کو ذرا دیکھیے گا, ہمیں بس یہ بات ہے, یا پاکستان کو دیکھیے گا, اللہ تعالیٰ اس پہ بہتر کرے. ہمارے میں رواداری, مذہبی رواداری کتنی ہے, ہمارے میں برداشت کتنی ہے. انشاءاللہ جو نسخہ بتایا ہے, اگر اس نسخے پہ اگر میں سب سے پہلے عمل کروں, آپ سننے والے اس پہ عمل کریں, قرآن پہ غور کرنا شروع کر دیں, تدبر کرنا شروع کر دیں جیسے قرآن کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, تو انشاءاللہ یہ ہماری شکایتیں دور ہوں گی, بہتر ہوں گے انشاءاللہ. کیوں نہیں, اللہ نے ہم کو بنایا ہے, ہمیں اللہ مینیو دیا ہے قرآن کی صورت میں. اللہ کا یہ وعدہ ہے, اللہ کا یہ وعدہ ہے. آپ ضیاء الحق صاحب کے کتنے قریب رہے ہیں, میرا خیال ہے آپ نے ان کے ساتھ بڑا کام کیا. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدے خلاف نہیں کرتا. نہیں, میں ضیاء صاحب کے ساتھ نہیں رہا. بہت شکریہ. ابھی تو دیجیے اجازت, اگلے پروگرام میں پہ ملاقات ہوگی. 23 مارچ کے بارے میں سوچیے ضرور, کن کن لوگوں نے اس میں کام کیا. اسلام کی بات کرے گا, میں اس کے ساتھ. ابھی تو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.